رب انہن اضللن کثیرا من الناس۔ ابراہیم علیہ السلام کا جملہ قرآن نقل کرتا ہے کہ اللہ کے خلیل کہتے ہیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ اس بت پرستی نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ فمن تبعنی فإنہ منی، اللہ جو میری تابعداری کرے وہ مجھ سے ہے۔ ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے فإنک غفور رحیم، تو بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادك، ان تعذبهم فإنهم عبادك، اللہ اگر تو میری امت کو سزا دے تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، بندے جو تیرے ہیں اللہ تیرے بندے ہیں، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو بھی زبردست حکمتوں والا ہے۔ یہ دونوں آیتیں پڑھی، بخاری مسلم متفق علیہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، یہ دونوں آیتیں پڑھنے کے بعد فرفع یدیہ وبکا، مصطفیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے وبکا، اور رونا شروع کر دیا، اور فرمایا رب امتی امتی امتی۔ جبریل کو اللہ نے بھیجا باوجود جاننے کے، جبریل جلدی جا پوچھ میرے پاک پیغمبر سے ما یبکی کا، آپ کو کس وجہ سے رونا آیا ہے، آپ کو کس نے رلایا ہے۔ جبریل پوچھتے ہیں، نبی کریم فرماتے ہیں امتی امتی، اللہ میری امت کا سوال ہے، امت کی بخشش کا سوال ہے۔ اللہ کا جواب سنیے، احسان محسن انسانیت کے جملے کام کر گئے، آپ کے آنسو بہانا کام کر گئے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جا کے میرے پیغمبر سے کہہ دیجئے اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، میرا پاک پیغمبر ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، ناراض نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ، ہم آپ کو خوش کر دیں گے، ناراض نہیں ہونے دیں گے۔ یہ تو حدیث ہے اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ۔ ذرا قرآن بھی سن لیجئے، سورہ ضحیٰ میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ علماء بیٹھے ہیں، لام تاکید لگایا، سوف لگایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، ان قریب زیادہ وقت نہیں لگے گا، آپ کو آپ کا رب دے گا، فَتَرْضَىٰ، پس آپ راضی ہو جائیں گے۔ کچھ سنا دوں حدیثیں یہاں جی؟ تھکے بیٹھیں کہ پکے؟ پھر سن لیجئے، فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو آپ کا رب دے گا، فَتَرْضَىٰ، آپ راضی ہو جائیں گے۔ علماء بیٹھے ہیں، يُعْطِيكَ اعطا، يُعْطِي اعطاءً کا معنی، یہ فعل متعدی ہے، اور متعدی بدو مفعول ہیں، اس کے دو مفعول ہوتے ہیں۔ میں آپ کو آسان سمجھا دے تو آپ کہیں گے مفعول کیا ہوتا ہے، فاعل کیا ہوتا ہے؟ یوں سمجھ لیجیے کہ میں آپ کو دوں گا، آپ کو دوں گا تو پہلے ایک مفعول آپ ہو گئے، آپ کو دیا جا رہا ہے، اور دوسرا مفعول جو چیز دوں گا اٹھا کر، وہ چیز مفعول۔
یہاں پہلا مفعول تو ہے دوسرا نہیں ہے، ایک ہے دوسرا نہیں، کون سا؟ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، آپ کو آپ کا رب عطا کرے گا۔ کا ضمیر مفعول ہے لیکن مفعول اول نہیں یا ثانی نہیں کہ کیا عطا کرے گا، یہ مفعول کو گرا دینا، حذف کر دینا کبھی کبھی اطلاق اور عموم کے لیے ہوتا ہے۔ اشارہ کر دیا میرا پاک پیغمبر، کوئی ایک چیز ہوتی تو ذکر کر دیتا، دو ہوتی تو ذکر کر دیتا، ایک دو نہیں، ہر چیز ہر انداز سے دیتا رہوں گا، یہاں تک دیتا رہوں گا کہ آپ خود کہیں گے اللہ بس کر میں راضی ہو گیا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پہلا دینا عجیب ہے۔ صحیحین کی حدیث، مسلم کی، فرمایا میری امت میں سے پہلا گروہ جو جنت کو جائے گا بغیر حساب ولا عذاب، کوئی حساب کوئی سزا نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں۔ کتنی تعداد ہوگی؟ 70,000 بغیر حساب و سزا کے جائیں گے۔ ان کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ یہ پہلا گروہ جائے گا۔ اور اس حدیث میں ایک لفظ آتا ہے کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ دعا کیجئے میں ان میں ہو جاؤں، کیا میں ان میں ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں انت منہم۔ اللہ اکبر، کیا لوگ ہیں! معصوم زبان سے اتنی بڑی سند مل گئی، انت منہم، آپ انہی 70,000 میں سے ہو گئے۔ جب دوسرے بندے نے سنا تو وہ بھی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جائیے، سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ آپ سے سبقت لے گیا ہے، وہ سبقت لے گیا ہے۔ یہ 70,000 جائیں گے۔ اب صحابہ کرام سوچ رہے ہیں، مسند احمد کے الفاظ اس کے ساتھ ملا لیجیے، کہتے ہیں 70,000، یا رسول اللہ جب 70,000 جائیں گے تو آپ نے اور کچھ مانگا ہے؟ فرمایا ہاں، میں نے التجا کی اللہ 70,000 کم ہیں، مجھے اور بھی اس کے ساتھ عطا کر۔ 70,000 کم ہیں، مجھے اور عطا کیجئے۔ محسن انسانیت کا ذرا تصور تو کیجئے۔ فرمایا استزدت ربی، میں نے مزید کا مطالبہ کیا تو اللہ نے فرمایا میرا پاک پیغمبر 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور دے دیے ہیں۔ حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور دے دیے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو آپ کا رب دے گا تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ جب اتنا اور ملا تو آپ نے مزید مطالبہ نہیں فرمایا؟ فرمایا عمر میں نے فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، 70,000 بغیر حساب کے گئے، ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ملے۔ فرمایا اور بھی مانگا؟ فرمایا ہاں عمر میں نے اور مانگا کہ اللہ مجھے اور بھی عطا کر۔ فرمایا یا رسول اللہ تو پھر کیا ملا؟ فرمایا میرے رب نے فرما دیا میرا پاک پیغمبر یہ 70,000 میں سے ہر ایک بندے کے ساتھ 70,000 اور جائیں گے۔ اللہ اکبر،
70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000. اب ذرا آپ موبائل رکھتے ہیں، کیلکولیٹر نکالیے ذرا اور اس میں دیکھیے 70,000 ضربے، تو آپ کا کیلکولیٹر بھی جواب دے جائے گا. اللہ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سوچتا ہوں جب رب نے کہہ دیا میرا محبوب میں آپ کو دیتا ہوں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ صرف اپنے لیے ہی مانگتے نا، لیکن نہیں. اپنی ذات کا سوال ان مواقع میں نہیں. ایک یہ مقام، ایک دوسرا مقام ہے. فرمایا اللہ نے مجھے 2 باتوں میں سے ایک کی آفر کی ہے. ایک یہ کہ آدھی امت جنت میں بغیر حساب جائے گی. وہ 70 والی اور 70 والی 70,000 والی ایک طرف، کتنے جائیں گے؟ آدھی امت بغیر حساب جائے گی. صحابہ کرام کہنے لگے دوسرا آپ کو دوسری کس بات کی آفر کی اللہ نے؟ فرمایا دوسری پیشکش یہ کی کہ میرے پیغمبر یا تو آدھی امت پہ راضی ہو جائیے ایک، یا یہ دعا اپنے لیے آخرت میں ذخیرہ کیجئے میدان محشر کے لیے. مرضی آپ کی ہے. تو حاضرین میں سے سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 میں سے آپ نے کون سی بات پسند فرمائی؟ فرمایا میں نے آخرت والی بات کا انتخاب کیا. کون سی بات کا؟ تو کچھ لوگوں کو تعجب سا بھی ہو گیا، بھائی آدھی امت جا رہی ہے تو آپ نے وہ نہیں کیا، آدھی میں ہو سکتا ہے ہم بھی آ جاتے. تو آپ نے آخرت میں جو دعا رکھ دی ہے ذخیرے کے طور پر. جب تعجب ہونے لگا فرمایا میرے صحابہ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں نے دعا آخرت کے لیے اس لیے توشہ کی ہے کہ میں آدھی امت پہ راضی نہیں، میں تو تب راضی ہوں گا کہ پوری امت کو جنت میں دیکھ لوں. میں نے اس لیے رکھا ہے. یہ ساری باتیں حق ہیں، سچ ہیں، لیکن اسی حدیث کے آخر میں ایک جملہ ہے وہ بھی حق ہے، سچ ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ لِمَن مَاتَ وَلَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا. میری اس شفاعت کا حقدار ہر وہ سعادت مند ہوگا گناہگار جس کے گناہ تو بہت ہوں لیکن دامن میں شرک نہ ہو.